السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ کل کے پروگرام میں نظامی صاحب نے خبر دی تھی کہ امیر قطر کا دورہ ہے پاکستان، جہاں اس کے معاشی پہلو ہیں وہاں کچھ سیاسی پہلو بھی ہیں، اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز شریف کی 70-80% تک ڈیل ہو چکی ہے اور ان کے باہر جانے کا امکان ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے آج نظامی صاحب یہ فرمایا ہے کیا ہے کہ براہ راست مجھ سے کسی نے NRO نہیں مانگا ہے۔ ویسے کہتے ہیں کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کوئی چنگاری بھڑک رہی ہوتی ہے۔ یہ صفائی دینے کا، اور بار بار جو پرائم منسٹر صفائیاں دیتے ہیں کہ مجھ سے میں NRO نہیں دوں گا۔ کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے ساتھ ہی کہا کہ قانون سے باہر کچھ نہیں ہوگا، تو یہ قانون کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ یہ تو ماضی میں بھی جواز بنتے اگر صدر مملکت ان کو بلینکٹ ایمنسٹی دے دیتے ہیں یا ڈیل کو کر دیتے ہیں تو آرمی چیف تک تو جانے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں، بالکل جیسے کہ مشرف صاحب کو کرنا پڑا تھا۔ جی اور دوسرے جو بات خان صاحب نے بڑی معنی خیز کہی ہے کہ اس بارے میں NRO کے لیے مجھے براہ راست کسی نے اپروچ نہیں کیا۔ مطلب اس کا کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اپروچ تو کیا کسی نے کسی کو تو اپروچ کیا گیا بلا واسطہ طور پر۔ تو تیل دیکھیے، تیل کی دھار دیکھیے، بار بار ویسے تیل میں یا گیس دیکھیے، گیس کی دھار دیکھیے۔ نظامی صاحب بار بار عمران خان صاحب کو یہ صفائی کیوں دینی پڑتی ہے؟ یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا؟ کچھ نہ کچھ تو پیچھے چل رہے ہیں نا، کوئی نہ کوئی معاملات تو ہیں۔ دیکھیں جی، اتنی یہ وہ کہتے ہوں یار یہ کھل مکائے ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں بڑا، یہ ہوں وہ، ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوا ہے، باہر نہ گیا تو میں مر جاؤں گا۔ جی مورسی سے بھی کمپیریزن کیے گئے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے ویسے۔ جی تو یہ تھوڑا سا اس کا بھی اثر ہے۔ پھر قطر کے میاں نواز شریف سے خصوصی تعلقات ہیں۔ جی میں ایک دفعہ قطر کے دورے پہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ گیا تھا، اچھا، شاید خاپانہ بس۔ قطر نے پاکستان کو جو LNG دی تھی واوصف نیب کے یہ وہ دنیا میں جس وقت جو ریٹ ہے اس سے کم پہ دی تھی۔ ٹھیک، ڈیل ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی لیکن ڈیل ٹھیک تھی۔ ٹھیک ہے، قطر کی جانب سے پورا تعاون تھا پاکستان کے ساتھ۔ ہاں، اور پہلے والے ڈیل میں بھی قطر ہی تھا اس کے پیچھے شروع جو ہوا جی شروعات۔ تو اب یہ $3 ارب دینے کے بعد خان صاحب کیٹیگوریکلی ڈینائی کیوں نہیں کرتے پھر؟ ہاں بالکل ایسی بات ہے، اور وہ محاورہ بھی ہے نا کہ منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے نظامی صاحب، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کی ڈیمانڈ تو سامنے آئی ہو۔ خیر، مولانا کی ہاں، لیکن یہ بھی اٹس ناٹ اے ڈن ڈیل جس کو کہتے ہیں، مطلب اس میں بڑے جو ڈیول از ان ڈیٹیل کو پتہ نہیں کہ نہ ہی ہو یہ۔ جی ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب کی APC، اس سے پہلے بجٹ کی منظوری، ایک سیاسی کھچڑی بنی ہوئی ہے۔ کیا صرف یہ APC مولانا صاحب کی منشا کو، ان کی سٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے انہیں خوش کرنے کے لیے؟ آج تو محترمہ فردوس عاشق افغان نے غالباً یہ کہا ہے، اسپیشل اسسٹنٹ برائے اطلاعات، جی کہ یہ مولانا کی انا کے لیے کی جا رہی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے بیان دیکھے میں نے آج، مثلا ایک سہ رکنی وفد جو تھا PMLN کا اور پیپلز پارٹی کا، وہ جانا چاہتا تھا، گیا ان کے پاس کہ اس کو فی الحال موخر کرتے ہیں، پہلے یہ بجٹ کے معاملے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس کو ہو دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کا بڑا غلط میسج جائے گا۔ تو اب لگتا ہے ان کی ضد اور انا کا مسئلہ ہے، باقی اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں کوئی۔ اچھا، تحریک میں یہ پیپلز پارٹی بھی نہیں آئے گی، نون لیگ بھی نہیں آئے گی، لگتا نہیں مجھے، اور مولانا کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ۔ ظاہر ہے، اور اسلام آباد کو شٹ ڈاؤن کرنے والی بات تو اب قصہ پرینہ بن چکی ہے۔ جی، یہ ہوگا، بہت ہو گیا کہ جی ہم جلسے کریں گے، جو اب کر رہے ہیں دونوں ہی، اور عوامی رابطہ مہم کو یہ احتجاج اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو رائٹ ہے، کر رہے ہیں آلریڈی۔ جی آلریڈی وہ لیکن مریم بھی سندھ جا رہی ہے غالباً، مریم نے ایک جلسہ کر لیا ہے، جی بلاول نے بھی ایک جلسہ کیا ہے، جی بڑا دھانسو قسم کا، اور زرداری صاحب نے کہا ان کی کریئر کا سب سے بہترین وقت آپ تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نظامی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ میرا خیال ان سے بھی جان لیتے ہیں، یہ جو ڈیل کی بو ہے یا خوشبو ہے یہ آ رہی ہے، اور اس میں پھر اپوزیشن کا اتحاد۔ شہری صاحبہ، ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد کوئی تاریخی اور مثالی کبھی نہیں رہا ہے۔ اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کی سٹینڈنگ کہاں ہوگی؟
دیکھیں یہ آئی تھنک مفروضے پہ اتنی لمبی بات میں نہیں کر سکتی کہ نون میں ڈیل ہو گئی تو کیا ہوگا. یہ آپ کا بالکل حق ہے کہ آپ یہ بات پوچھیں اور اس پر اسپیکولیشن بھی کریں اور ایک تبصرہ بھی کریں, لیکن میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں کہوں جی وہ ان کا ڈیل ہو رہا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہوں گے. ہماری اطلاع میں ٹھیک ہے آپ بجا فرما رہے ہیں کہ بڑی پارٹیوں میں ہوتا ہے, ایک لیفٹ ہوتا ہے, ایک رائٹ ہوتا ہے, مڈل ہوتا ہے, طبقات میں فرق ہوتا ہے, لوگوں میں ڈیفرنٹ پوزیشنز ہوتی ہیں. ہماری پارٹی میں ہمیشہ ایسا رہا ہے, لیکن جب وقت آتا ہے کہ ہماری کوئی بھی کلیئرٹی یا وضاحت سے ایک پالیسی لائن دی جائے تو وہ تو ہم ہمیشہ دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی آپ کو بو آ رہی ہے جس سے ڈیلز نظر آ رہے ہیں. دیکھیں حکومت کا ایک بہت عجیب سا دفاعی بیانیہ اب نظر آتے چلا جا رہا ہے کہ جس کے تحت وہ بار بار اپنی بوکھلاہٹ میں ہر قسم کی غلطیاں پہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں. کچھ تو میں ایسا لگتا ہے کہ ان کی حکومت کی ساکھ جو ہے, جو کریڈیبلٹی ہے, وہ تاش کے پتوں کی طرح نیچے آ رہی ہے. اور اب وہ جو ہر دن آئی تھنک ایک دن نہیں گزر رہا جس میں وہ بہت بڑی کوئی غلطی نہ کر بیٹھتے ہوں, چاہے وہ اقتصادی سچویشن ہو, چاہے وہ کوئی عجیب سا لمیٹڈ کمیشن ہو, چاہے وہ یو ٹرن ہو کسی صورت کا. اور میں ان گنت وہ یو ٹرنز لے رہے ہیں. کہیں ایمنسٹی اسکیم کا ہوتا ہے, کبھی آئی ایم ایف کے جانے کا ہوتا ہے, کبھی پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا ہوتا ہے, پھر اس کو ریورس کریں. یہ بہت ساری باتیں. آپ کا جو سوال ہے کہ دیکھیں یہ حکومت کا نیریٹو بار بار چل رہا ہے کہ یہ فلاں ڈیل کرنا چاہ رہا ہے, فلاں وہ ایمنسٹی چاہ رہا ہے, فلاں این آر او چاہ رہا ہے. ایمنسٹی پر تو یہ 3 پرائم منسٹر خود خطاب کر چکے ہیں لوگوں سے, جس طرح مودی سرکار سے بار بار یہ التجا کر رہے ہیں کہ ہم سے بات کر لیں, اسی طرح عوام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کالا دھن سفید کر لیں, جس طرح انہوں نے لنڈن فلیٹ ایمنسٹی اسکیم میں اپنا ڈکلیئر کیا تھا. تو آئی تھنک ان کے لیے جو جس بات پر پہلے انہوں نے الیکشن کیمپین چلائی تھی اس سے ہٹنا ایک ڈیلی ان کا ایک طریقہ کار ہو گیا ہے. اور اس سچویشن میں انہوں نے اب یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یہ لوگ این آر او مانگ رہے ہیں. مطلب ہماری پارٹی کا پوچھ لیں, ہم نون کے اپنے کامنٹیٹرز ہوں گے, وہ خود آپ کو بتائیں گے. میں پارلیمنٹری پارٹی کی ہیڈ ہوں, مجھے بتائیں کہ آپ آج نندی پور کا کیس مثلاً ہوا ہے, اس میں راجہ پرویز اشرف کو تو آپ نے وہ انصاف نہیں دیا جو ان کے پی ٹی آئی کے اب بابر اعوان کو ملا ہے. پھر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی میثاق جمہوریت پر بات کریں. آپ بتائیں کتنی دفعہ پیپلز پارٹی نے پیشکش کی ہے میثاق معیشت, آپ کا مطلب ہر دور میں کی ہے, اور اپنے دور میں تو میثاق جمہوریت سے معیشت تک آ گئے. وہ اب معیشت کے حوالے سے بھی ہر دور میں ہم نے بات کی ہے. ہر این ایف سی ایوارڈ کیا تھا, وہ ساری پارٹیز کو ساتھ لے کے ایک کنسنسس ایوالو ہوا تھا, ہاؤ ٹو رن دا ریسورسز, یعنی کہ فیڈریشن کے جتنے وسائل ہیں وہ کس طرح تقسیم ہوں گے. یہ بہت بنیادی سٹرکچرل ریفارم ہے, اور اسی طرح میثاق معیشت ہوتی ہے. لیکن ادھر جو بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں میں حوصلہ پیدا کریں, پارلیمان کو استعمال کریں. یہ کہتے ہیں کہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں, اگر آپ سے کہیں کہ ان سے کہیں کہ میثاق معیشت پر ہم کام کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھیں سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. تو لگتا ہے سسٹم کو ڈیریل تو یہ خود کر رہے ہیں. اب دیکھیں مثلا یہ جو میثاق معیشت ہے, اس پہ شہباز شریف صاحب کو محترمہ مریم نے اپنے چچا کو بھی اور پارٹی کے صدر کو بھی کہا کہ یہ مذاق معیشت ہے. اس کے بعد خواجہ خواجہ آصف نے بھی اسم کی, اور آج خواجہ سعد رفیق نے بھی ہاں میں ملائی ہے. آپ کا اس پہ بھی آپ قائم ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتی ہیں, یہ اگرچہ لگتا ہے کہ بلاول صاحب اور مریم کے درمیان بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور جو پہلے میاں نواز شریف اور آصف زرداری صاحب میں نہیں ہو سکی ان کی میاں نواز شریف کی وعدہ خلافی کی وجہ سے, اب آپ پوری طرح 100% شور ہیں کہ یو آر آن دا سیم پیج ود دیم. دیکھیے جو پیج ہے یہ ٹرن بھی ہوتا ہے, اور سیم پیج جو ہے صبح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے 4 باتوں پہ اگری کیا, شاید 2 پر نہیں کیا.
تو یہ ہم دو الگ الگ پارٹیز ہیں, الگ الگ الیکشن میں جاتے ہیں, ہمارے منشور ہوتے ہیں, ہم مقابلے میں ہوتے ہیں, تو اپنی شناخت اور تشخص جو نظریاتی ہے اس کو تو آپ نہیں ضم کرتے نا کسی کے ساتھ اتحاد کرنے میں یا پولیٹیکل الائنس کرنے میں. اور سیاست میں جو پارٹیاں الائنس نہ کر سکیں اور کوئی پوزیشن اپنی بیچ میں لا نہ سکیں تو وہ ناکام ہوتی ہیں پارلیمنٹری سیاست میں, اور وہ اپنی ہر دھرمی کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا ویژن, اپنی آئیڈیالوجی, اپنی نظریے کو نہیں سیکریفائز کرتے, اس پہ ان چیزوں پر ہم اگریمنٹ شاید اکثر و بیشتر نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر ہم بنیادی باتوں پر اور ایک متن پر اگری کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں اس وقت فلاں چیزیں غلط لگ رہی ہیں, 1 سے 10 باتیں ہیں جس کو ہم گنا سکتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت سیریس کرائسس کے ذریعے تھرو گزر رہا ہے. جی جی, اس میں اگر چیئرمین بلاول اور مریم نواز جیسے نوجوان لیڈر مل بیٹھ کے ایک انڈرسٹینڈنگ قائم کر سکتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں بالکل حرج نہیں ہے, ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے. یہ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بلاول اور مریم کا جو بیانیہ ہے وہ تو بڑا سخت ہے. اگرچہ مریم جو ہے وہ پہلے کی طرح فوجی قیادت کو نہیں رگیتتی, لیکن پارلیمنٹ میں شہباز شریف صاحب اور سرپرائزنگلی زرداری صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ تھوڑا سا سرپرائزنگلی کافی میوٹڈ ہے. اب یہ کوئی گڈ کاپ بیڈ کاپ کی کہانی ہے, یہ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ کہ اے پی سی ہونے جا رہی ہے. اے پی سی کے بارے میں خورشید شاہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں, آپ کا ایک وفد بھی ملا جا کے پی ایم ایل این کا اور پی 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 کا کہ جی اس کو مؤخر کیا جائے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ مؤخر کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا بڑا غلط میسج جائے گا. تو آیا یہ اے پی سی کے بارے میں کوئی اتنی انتھوزیازم نہیں نظر آ رہی دونوں پارٹیوں میں جس کا یہ امکان تھا کہ اس کے بارے میں پوری طرح آپ ساتھ ہوں گے؟ اور اگر یہ ہو بھی گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی سوائے جو اس وقت آپ کر رہے ہیں اس سے کوئی زیادہ کر پائیں گے آپ. دیکھیے عارف صاحب, اس اے پی سی جب ہوتی ہے تو لوگوں کو بڑی توقعات ہوتی ہیں اور ایک بلڈ اپ ہوتا ہے کہ جی کچھ ہمارے سامنے کوئی پروگرام آف ایکشن آئے گا, لوگ کچھ کریں گے, اپوزیشن پارٹیز متحد ہو کے کچھ ہمیں نجات دیں گی. اور اس آلریڈی 10 مہینے ہوئے ہیں اور لوگ نجات ڈھونڈ رہے ہیں نا. اس وقت تلاش ہے کوئی تقویت کی اور اقتصادی بحرانی کیفیت ہے. بجٹ پہ بجٹ آ رہا ہے, یہ تیسرا بجٹ ہے اس سال کا, اور اس حکومت کا دوسرا, اور اس کے پہلے ایک اور بھی آ چکا ہے. منی بجٹ پہ منی بجٹ. دیکھیے پیٹرول پرائسز, گیس پرائسز کا ایک سونامی آیا ہوا ہے, اور پھر خورد و نوش کا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا حال ہے. نہیں صحیح ہے, میں معلوم ہے. اب تو صورتحال ایسی ہے کہ ہاں, تو بہت ساری باتیں ہیں جس پر آپ اگری کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ رہنمائی دیں اور لوگوں کو رسپانس دیں, کیونکہ اس وقت رد عمل کی بھی ضرورت ہے. اور بالکل, لیکن اے پی سیز کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ ایک پھر توقع ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے ٹائمنگ اور خد و خال بہت ضروری ہوتے ہیں, جو موٹے ہم سب کا ایک اس میں شراکت داری ہونی چاہیے. وہ انشاءاللہ ڈیولپ تو ہوگی اور آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. اب مولانا صاحب اس وقت خود پارلیمان میں نہیں ہے تو شاید ان کو یہ ڈیٹ کا خیال نہیں ہوگا. کٹ موشنز آ رہے ہیں کل سے نیشنل اسمبلی میں. کٹ موشنز پہ آپ کو پتہ ہے ووٹنگ بھی ہوتی ہے, تو پارلیمنٹری پارٹیز کو اپنی بھرپور تعداد میں وہاں ہونا ہوتا ہے, اپنی پریزنس, اپنی پوری شمولیت یقینی بنانی ہوتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا. سچ بات یہ ہے کہ اس وقت بجٹ جو ہے, ہم جیسا بھی آپ کہہ لیں ریجیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے آپ کا کمٹمنٹ کہ آپ نے پارلیمان میں صرف ٹی اے ڈی اے نہیں لینا ہے, آپ کو کٹ موشنز پہ بحث بھی کرنے کا موقع ملتا ہے, آپ بات بھی کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں غلط کیا ہے اور صحیح اصلاح کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, چاہے آپ میثاق وہ نہ سائن کر سکیں معیشت, لیکن آپ کا ایک کردار ہوتا ہے, وہ آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو اب جس طرح ہوگا, ابھی 25 تاریخ کی شام ہو چکی ہے, جیسا بھی ہوگا جو جا سکے گا, اگر یہ ڈیٹ قائم ہے تو آئی تھنک کچھ نہ کچھ مینج کر لیں گے.
بٹ ظاہر ہے ایک اسمبلی کا بھی پروسیجر ہوگا جو چلتا رہے. جی وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا یہ کہ کٹوتی طریقے اتنی امپورٹنٹ نہیں جتنا حکومت کو نکالنا ہے, تو یہ ان کی پرائورٹیز تو کلیئر ہیں. لیکن لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیونکہ اسمبلی میں نہیں ہے تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ پروسیس سے. آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جمہوریت کی خاطر پیپلز پارٹی اور این بی یہ سمجھتی ہے کہ وی گو تھرو دا موشن, تو یہ تو ایک کوئی عجیب قسم کی انوملی بن گئی ہے. جی نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کوئی خاص اتنی بڑی انوملی ہے. اتنا تو اونچ نیچ ہوتی ہے پارٹیوں کے دوران. کچھ لوگوں کے بہت, پچھلی دفعہ بھی جب ہم ساتھ مل بیٹھے تھے تو کچھ دوستوں کے بہت الگ الگ ویوز تھے کہ کافی آگے تک جانا چاہیے اور تحریک فل چلانی چاہیے. کچھ کہتے تھے پارلیمان کے ذریعے صرف کریں, کچھ کہتے تھے سڑکوں پہ آگے آئیں, اور کچھ کہتے تھے مشتعل کریں عوام کو. تو ہم اس وقت فیور میں نہیں ہے کہ مشتعل کریں کسی کو. دیکھیے پاکستان بہت برانی کیفیت سے گزر رہا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو بی, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم ایسا کوئی قدم نہ اٹھا لیں جس سے اور پھر ہمارے ذمہ تاریخ لگا دے اور آپ بھی لگائیں الزام کہ آپ نے تو راستہ کھول کے, گیٹ کھول کے دے دیا تھا انٹرونشن کے لیے, ٹھیک ہے, ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا کچھ بھی. پھر دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت 126 دن کنٹینر پہ کھڑی رہی کہ ہمیں یہ حکومت گرانی ہے, ہمیں یہ حکومت گرانی ہے. تو کوئی اس کا اچھا ویو لوگوں نے نہیں لیا. حکومت گرانا ایک کام ہے, حکومت چلانا ایک کام ہے. بے شک ہمارا حق ہوتا ہے جمہوری پرامن کہ ہم کام کریں اپنی مخالف حکومت کو ہٹانے کے لیے, لیکن آئینی راستے اختیار کرنے میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہیں. اچھا شہری صاحبہ, آپ نے کہا کہ اس وقت آپ تحریک کے موڈ میں نہیں ہیں, نون لیگ بھی تحریک کے موڈ میں نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا کہ تحریک کے موڈ میں نہیں. یہ آئینی طریقے, میں نے کہا تحریکیں چل سکتی ہیں, بالکل چلیں گی, اور یہ قوت بھی پکڑے گی. کس وقت چلیں گی, کس وقت شاید چلیں گی, اوور نائٹ نہیں ہو, لیکن یہ بتا دیں پیپلز پارٹی تحریک کس وقت چلائے گی. دیکھیں میں آپ کو اے پی سی کے پہلے ٹائم ٹیبل تو, آئی نو آپ کا ٹاک شو بہت اہم ہے, لیکن میں کوئی ٹائم ٹیبل تو آپ کو بغیر مشاورت کے یا سب کی شراکت داری کے بغیر تو نہیں دے سکتی نا. ٹھیک ہے. اچھا شہری صاحبہ, کوئی 40 گھنٹے سے زائد کا یہ بجٹ سیشن ہو چکا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اسینشل ڈیبیٹ کتنی ہوئی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے یہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اگر تحریک نہیں چلاتی ہیں یا حصہ نہیں بنتی ہیں, پارلیمنٹ کے اندر گورننس کو بہتر کرنے کے لیے حکومت پہ کتنا دباؤ ڈال رہی ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شہری صاحبہ, بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب تو کلیئر ہیں, وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گرانا ہے, پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ سے نکالنا ہے. نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو فرنٹ فٹ پہ ہیں, آصف زرداری بیک فٹ پہ ہیں. اپوزیشن کی جانب سے عوام کو ابھی تک الجھا کے رکھا گیا ہے. کب تک اپوزیشن کسی ایک نقطے پہ متفق ہو جائے گی؟ جی اپوزیشن ایک سے زیادہ نقطوں پر, نکات پر متفق ہے. وہ آپ کو ویسے ہی آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا. اس وقت تو ایک ہم بجٹ کی مین پروسیس کی کشمکش میں ہیں. اس وقت جہاں آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمان میں بھی ایک طوفان مچا ہوا ہے, جہاں سب سے پہلے اسپیکر نے نان پارلیمانی الفاظ پہ تو ان کا حق ہوتا ہے بین کرنے کا. انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپوزیشن کے الفاظ بین ہوئے کیونکہ سلیکٹڈ کہا گیا. مہینوں یہ بات کہی گئی پرائم منسٹر کے بارے میں. پہلے تو انہوں نے خود ڈیسک کو بجایا, شاید ان کو سمجھ نہیں آئی تھی, لیکن اس طرح کہیں نہیں ہوتا جی کہ آپ بین کر دیں پارلیمان کو تنقید سے, اور جو جائز اور پارلیمانی زبان میں ہوتی ہے. ہمارا بالکل حق ہے یہ کہنا, اور یہ کوئی آپ سینسرشپ نہیں ڈال سکتے. سینٹ میں بھی کچھ ایسے ہی صورتحال ہے, جیسے ہی تقاریر شروع ہوئیں یا وائنڈ اپ سیشن آنے لگا, ایک دم سے سیشن بند ہو جاتا ہے. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جب
سینٹ نے سفارشات 14 دن میں پیش کی ہیں اور بہت کام کر کے پیش کی ہیں جن کو حکومت نے بھی سراہا ہے کہ یہ بہت ہی مثبت تنقید کا یا تعمیری باتیں بھی اس میں بہت ہیں کیونکہ ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں کہ یہ بجٹ کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. آئی ڈونٹ سی, میں تو نہیں دیکھتی کوئی اس پر ڈسکشن ہو رہا ہے. یہ بالکل بلیک آؤٹ ساری باتیں کی گئی ہیں. پھر پارلیمان میں آپ نے دیکھا پروڈکشن آرڈرز کا بھی واویلا مچا ہوا ہے اور وہ جائز واویلا ہے. کوئی بار بار کہا جاتا ہے ہم لیگل کنسلٹیشنز کر رہے ہیں. بھائی اس میں کوئی لیگل کنسلٹیشن نہیں ہے. پارلیمنٹری نیشنل اسمبلی کے رولز میں یہ پروسیجرز آلریڈی لکھے ہوئے ہیں اور جسے کہتے ہیں پریسیڈنٹ بھی ہے. اگر آپ نے ماضی میں اس طرح کیا تو آپ کو کوئی پھر سے پہیے کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں تقاریر بھی کرنے پر ممانعت کی جا رہی ہے. اکثر و بیشتر بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے, اکثر و بیشتر مائک بند کر دیے جاتے ہیں, پارلیمنٹری لیڈرز کو بولنے نہیں دیا. تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں سیریس اور بحرانی سچویشن ہے پارلیمان میں, جہاں آپ دیکھیں گے پہلی دفعہ حکومت خود ڈائس کی طرف بڑھتی ہے اسپیکر کے اور پورے ایوان کو مشتعل کرتی ہے اور ایوان کو اور سیشن کو چلانے سے روکتی ہے. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کا کردار خود ادا کر رہے ہیں, کنٹینر سے شاید اترے نہیں. تو اس وقت بہت اور کرائسس مچی ہوئی ہے. ہم یہ بھی بھی نہیں اترے بالکل, یہ ان کی کیفیت بن گئی ہے. لیکن دیکھیں نا, آپ نے جو بات کی کہ سینسرشپ کی, بلاول صاحب نے بھی اس کو سینسرشپ قرار دیا. ایک طرف تو آپ نے کہا ہم لیگلی اس کا پتہ کر رہے ہیں کہ یہ اسپیکر صاحب کر سکتے ہیں, لیکن جو کاؤنٹر نیریٹو ہے کہ آپ چور. قریشی صاحب کی بھی بات کر لیں, وہ برسلز میں ہیں, بڑے مصروف ہیں آج کل, شاہ محمود قریشی صاحب. اچھا ہاں, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شہری رحمان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ سنس یو ہیو اے فارن پالیسی ایکسپوجر, آپ امبیسڈر رہی ہیں امریکہ میں, یہ جو فارن منسٹر ہے اگر یہ سارا وقت پاکستان سے باہر رہے تو اس کا پالیسی پرسپیکٹو کیا ہوگا؟ کچھ تو فارن منسٹر کو ٹریول کرنا پڑتا ہے, لیکن اس وقت انہوں نے, میں واضح طور پر کہوں گی, اتنے پرائم منسٹر نے ہر جگہ جا کے جسے کہتے ہیں نا امبیرس کیا ہے پاکستان کو. ابھی بشکیک میں ویڈیو نکلی ہے, میں اتنا جتنی بھی ہماری اس وقت ڈفرینسز ہوں گے, میں پاکستان کے لیے امبیرس ہوتی ہوں کہ جو بھی ہے باہر جب جاتے ہیں آپ کا جھنڈا ہوتا ہے, آپ کا پرائم منسٹر جو بھی ہے وہ جھنڈا لے کے ہاتھ میں نکلتا ہے, وہ علامت ہوتی ہے پاکستان کی وفاق اور وحدت کی. اور وہاں جب آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہوتے ہیں, سمپل سی بات ہے کہ سب اناؤنس ہو کے اندر آ رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پارلیمان میں لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں, دنیا کے سٹیج پر آپ فرینکلی یہ نہیں کر سکتے. آپ کی ایک حیثیت ہے, شاید چین آپ کو عزت دیتا ہے, کچھ ممالک آپ کو عزت دیتے ہیں, تھوڑے دن کے بعد وہ بھی کہیں گے آپ نے کیا کیا. اور بہت سارے ممالک ہیں جو اس وقت آپ سے نالاں ہیں انہی نالائکیوں کی وجہ سے کہ ان کو ریسیو کیسے کیا, ان کو پھر آپ نے کیا پروٹوکول دیا, کس کو گاڑی میں بٹھایا, کس کے ڈرائیور بنے. یہ فارن پالیسی نہیں ہوتی ہے جی. فارن پالیسی ہوتی ہے اپنا ایک ڈٹ کے مقدمہ لڑنا. اس وقت تو وزیر خارجہ جو ہیں وہ وزیر قرضہ بنے ہوئے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. قرضے لینے کے لیے آپ ہر جگہ کشکول کو لیے پھر رہے ہیں اور آپ غصے سے کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کے, یہ پچھلی حکومتوں کے سمراٹ ہیں, انہوں نے اتنے قرضے لیے. جو قرضے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے لیے, میں آپ کو جلدی سے سم اپ کر کے کہتی ہوں کہ آپ ایک پیپر پہ بھی نوٹ کر لیں. اور یہ ہم کوئی ایسی ٹیڑھی بات نہیں کرتے کہ صرف میں سیاست چمکائے. دیکھیے بہت سارے ممالک قرضے لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ڈیفیسٹ فائنینسنگ ایک دنیا کا طریقہ ہے, امریکہ بھی کرتا ہے, سب کرتے ہیں, ہم بھی کرتے رہے ہیں, ہماری حکومتیں کرتی رہی ہیں. تو اس میں ایک لیول ہوتا ہے, ایک ریشو ہوتا ہے, جب تک وہ ڈیٹ آپ کے لیے کام کرتا ہے اس کے بعد آپ کے لیے وہ بوجھ بن جاتا ہے. اور اگر آگے تجاوز کرے ایک حد سے تو پھر وہ آپ کی سارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک گلے کا پھندا بن جاتا ہے. اور اس وقت جو پھندا ہے وہ بالکل عوام کے گلے پر انہوں نے 10 مہینے میں جو لایا ہے. پیپلز پارٹی کے حکومت میں پر ڈے بوروئنگ آپ کیلکولیٹ کر لیں 5 بلین پر ڈے تھا, وہ بالکل حدود میں تھا.
नून लीग की उसके बाद हुकूमत आई, उसमें 7.5 बिलियन था पर डे। अब इन्होंने 10 साल जो करते हैं क्या किया है, 10 महीने में इन्होंने 14 बिलियन कर दिया है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स व्हाट वी डिड। तो ये क्या बात कर रहे हैं, इनकी कोई अहलियत है कि ये बात भी करें हमसे कि इन्होंने मुल्क के साथ किया क्या है? ये मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं ना इक्तिसादी सिचुएशन को, रुपए का उन्होंने घुटने टेक दिए। देखिए IMF के 22 प्रोग्राम आए हैं पाकिस्तान में, 22 आए, सब ने मैनेज किए हैं, हमने कुछ कंप्लीट भी किए हैं। इन्होंने मुआहदा कर्जों का साइन होने से पहले, कर्जों का मुआहदा बोर्ड से साइन होने से पहले सारे शराइत कबूल कर लिए, घुटने ऐसे पाकिस्तान के रुपये और अपने टेके हैं जैसे हमने कभी तारीख में नहीं देखे। तो ये तो बात ही ना करें प्लीज, ये तो खुद इतने परेशान है एक दूसरे की। 4 PTI वालों को एक कमरे में बुला लें, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि वो एक दूसरे को ठीक है। शरी साहिबा बहुत 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 शुक्रिया, क़ता कलामी की बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ दीगर मामलात पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, अपोजिशन जहां इस बजट को लेके हुकूमत पे अपने हाथ साफ कर ही रही है, लेकिन वहाँ जो हुकूमत के एलाइज़ हैं वो भी ये मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। मैंगल साहब, हमने पहले देखा आप बकौल आपके के विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, अब खबर ये है कि GDA ने भी एक और वजारत का मुतालबा कर लिया। जी हाँ, MQM पहले कर चुकी है, MQM पहले कर चुकी ले चुकी है बल्कि। हाँ, चौधरी बरादरान जो है वो भी, उनको भी कुछ लॉलीपॉप देना पड़ा और बजट तक ये ब्लैकमेलिंग जो है चलती रहेगी। लेकिन अपोजिशन तो कोई ब्लैकमेल नहीं कर रही उनको, अपोजिशन तो बल्कि मेरा ख्याल है कि जो अभी शरीर रहमान साहब ने बताया, अदरवाइज भी खासी लॉयल अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। नहीं, अपोजिशन का किरदार बहुत ठीक है। नहीं, अगर आप एक तरफ देख रहे हैं कि स्पीकर उनको सेंसर कर रहा है, खान साहब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग करते हैं वहीं असेंबली के प्रेमिसेस में, असेंबली में आने की जहमत नहीं गवारा करते बजट डिबेट में। जी ठीक है जी। ऑपोजिशन वाले कहते हैं हमने कटौती की तरीकें लानी है, और दूसरा इसमें एक और इसलिए वो APC को मोखर कराना चाहते हैं, जो शायद मुमकिन ना हो। आप, लेकिन मुझे लगता है कि अपोजिशन को दिलचस्पी नहीं है, और शरीर रहमान साहब ने कह दिया कि हम तारीख में ये नाम नहीं लिखवाना चाहते कि हम ऐसी कोई सड़कों पे आए जिससे कि सिस्टम में डीरेल हो जाए। ठीक है। इसका मतलब है कि हुकूमत का स्टेक तो है, ये जो इतनी कमज़ोर उनकी मेजॉरिटी है ना, है कि वो क्या है, गंजी गाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। अच्छा निज़ामी साहब, अपोजिशन की आपने बात की है, गो कि एक नैरेटिव अपोजिशन का अभी तक तहरीक चलनी है नहीं चलनी है, वो तो उसमें एक कन्फ्यूजन है, लेकिन सेनेट ने नहीं चल रही है, खत्म हो गई बात। अब ठीक है, अब इसके बाद भी आप की बात कर रहे हैं। एक सियासी शोशा तो है ना APC किसी, देखें ना, अगर तो अवामी राब्ता मुहिम है, जिस तरफ IMF की शरीर रहमान साहब ने कहा कंडीशनलिटीज पहले ही सारी पूरी कर दी, मौलाना फजल रहमान की कंडीशनलिटीज भी जो है उनको भी कहीं पूरा हो गया कि इस लिहाज से कि मरियम और बिलावल दोनों जलसे कर रहे हैं जी, और इसी को वो अवाम राब्ता मुहिम भी कर रहे हैं। ठीक, असेंबली के अंदर वो अपना रोल अदा कर रही हैं दोनों पार्टियां। जी तो APC में क्या कौन सा को तूफान आ जाएगा। इस्लामाबाद को शट डाउन कर दें मौलाना साहब, GIN वो करें अकेले। बाय द वे आपको पता है जमात इस्लामी ने भी, जी जमात इस्लामी, हाँ जी, जमात इस्लामी ने कहा हम APC में शिरकत भी नहीं कर रहे और इसका हिस्सा भी नहीं बनेंगे। अच्छा, आपने अपोजिशन की बात की है, सेनेट ने बजट की 171 में से 154 सिफारिशात को मंजूर किया है और फिर वो कौमी असम्बली को भेज भी दी हैं। अपर हाउस कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू नेशनल असम्बली बहुत बेहतर, बड़ा स्मूथली काम कर रहा है। रीज़न भी है, मैच्योर लोग हैं, पुराने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो क्या मैच्योरली काम कर रहा है भाई, वहाँ अगले दिन वो जो एक JUI के मौलाना रहमान समथिंग, नॉट फजल रहमान जी, उन्होंने हैं जी, लुत्फुर रहमान, क्या नाम है, लुत्फुर रहमान, उन्होंने जो बातें की, उन्होंने ये नहीं कि बड़ी ही रकीक हमला किया, बहुत गलत था। लेकिन वो जो PTI के जो नौजवान हैं
جی مراد سعید صاحب. مراد سعید صاحب نہیں، جو سینیٹر ہیں جو فیصل جاوید. فیصل، جی جی. نہیں کوئی اور صاحب تھے، مجھے نام نہیں سکتے. شبلی فراز تو نوجوان نہیں ہیں. آپ اس وقت نہ کریں نا کہ مگر نام یاد نہیں آپ جی کو. جی. وہ بڑے اس کو اٹیک کرنے کے لیے، اور جب ہمارے جو فارمر چیئرمین نعمان وزیر صاحب، نعمان وزیر اور رضا ربانی صاحب نے رضا ربانی صاحب جی نے جی تو ان کو جھٹک دیا انہوں نے. جی جی. آپ بتائیے کیا یہ اپر ہاؤس کی کوئی معیار ہے؟ ٹھیک ہے شہری رحمان جیسے لوگ کتنا آپ کہہ سکتے ہیں، شبلی فراز پی ٹی آئی سے جس طرح اپنے نام لیا، مطلب یہ لوگ کو بات بھی کریں گے، مخالفت بھی کریں گے تو کوئی. لیکن تقابلی میں نظامی صاحب تقابل کر رہا تھا. پی ایم ایل این کو دیکھیں مشاہد حسین صاحب جو، جی جی. اور آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بات بالکل ٹھیک ہے، سینئر لوگ ہیں. تو یہ ٹھیک ہے بات، لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ سینٹ کو انہوں نے بھیج دیے کٹ موشن، جو ان کی جو تجاویز ہے وہی ہے نا. جی جی. سینٹ نے نیشنل اسمبلی کو وہ آئینی طور پہ پابند نہیں ہے، ان کو مانے یا نہ مانے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آخر میں تو یہ اسٹیم رول ہی ہونا ہے، بجٹ بھی جو. ہاں جی بالکل ایسے ہے، لیکن ایک کام جو سینٹ نے اپنا کرنا تھا وہ انہوں نے کیا. نظامی صاحب بڑا ڈیسیژن. سابق وزیر اعظم اس وقت راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم تھے، بابر اعوان صاحب وزیر قانون تھے، ایک ہی کشتی کے مسافر تھے. راجہ پرویز اشرف آج ان کی ضمانت بریت کی مسترد ہو گئی، بابر اعوان صاحب ان کو بری کر دیا گیا ہے. اس پہ پیپلز پارٹی خاصی تنقید کر رہی ہے. بظاہر جو الزام تھا وہ ایک تو لیٹ رسپانس کا تھا، اور دوسرا اس کی وجہ سے کاسٹ اوور رن ہو گیا. دیکھیں جی کاسٹ اوور رن ہوئی، وزیر اعظم موجود تھے وہاں، جی یہی تھے راجہ پرویز اشرف. بابر اعوان صاحب براہ راست اس کے ذمہ دار تھے. ایک ہی الزام میں آپ نے بابر اعوان کو بری کر دیا جی جی. اور ان کو دھر لیا. یہی تو نیب کی وہ لجبی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، سعد رفیق صاحب نے آج قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور انہوں نے ایک بات کی کہ آپ گریبان سے بھی پکڑیں، کنپٹی پہ پسٹل بھی رکھیں، اور اس کے بعد میثاق کی باتیں بھی کریں. اور حکومت کو انہوں نے کہا کہ آج ہم جہاں ہیں آپ کل وہاں ہوں گے، مل کر کوئی کام کرتے ہیں، کوئی معاملات کو لے کے چلتے ہیں. بڑا ایگریشن تھا، ناراضی بھی تھی، نالاں بھی تھے. اب مسلم لیگ نون کے اندر جس طرح آپ نے پہلے بھی حوالہ دیا کہ خواجہ آصف بھی شہباز شریف صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کر رہے، سعد رفیق بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ چلیں گے کیسے یہ نظام کیسے؟ انہوں نے آج کہا کہ میثاق جمہوریت سے شروع کریں. ہاں، میثاق معیشت کے پہلے میثاق جمہوریت کو یاد کریں. اب خواجہ سعد رفیق کو بھی اپنے بیانات یاد رکھنا چاہیے. لوہے کے چنے، وہ کہتے ہیں میں لوہے کے چنے چبوا دوں گا. جی جی. تو اب لوہے کے چنے خود چبانے پڑ رہے ہیں ان کو. جی. تو لیکن بہرحال یہ تو ایسے ہی ہے نا، جو بھی ہے بات اس وقت وہ زیر عتاب ہیں، ہمیں ان سے ہمدردی ہے. لیکن خواجہ سعد رفیق جیل کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ بڑا ان کو جیل کاٹنی پڑی. 7 مہینے ہو گئے ہیں. لیکن حساب تو دینا پڑے گا ان کو. حساب دینا پڑے گا. اور لیکن نظامی صاحب 7 مہینے انہیں ہو گئے ہیں تقریباً. مصیبت یہ ہے کہ اپوزیشن والے حساب دے رہے ہیں. جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جن پہ نیب نے انکوائریز بھی کی ہیں، ان کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں ہو رہا. یہ ایک سوال ضرور ہے نظامی صاحب، یہ ریفرنس ان کے خلاف نہیں آ رہا. لیکن آپ حساب اب وہ جو جن کے خلاف ایک وزیر جنگلات ہیں سبطین صاحب، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. جی. وہ کمزور آدمی پکڑ کے اس کو بری ہو چکے ہیں. اس سے نہیں، مضبوط آدمی بھی تو پکڑا ہے، علیم خان. اس کو پکڑ کے صرف بیلنس کرنے کے لیے کیا. تو علیم خان بھی تو مضبوط آدمی تھا سر، کینڈیڈیٹ تھا، ایک مطلب مبینہ کینڈیڈیٹ تھے. میرے خیال ہے ایک ہی وہ آدمی جو بڑی مچھلی پکڑی انہوں نے. جی. پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بھی آ گئے ہیں ضمانت وہ بھی واپس اچھی بات ہے. لیکن سوال 7 مہینے خواجہ سعد رفیق کو ہو گئے، تقریباً 1.5 سال کے بعد شرجیل میمن صاحب باہر آ گئے. یہ احتساب اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر یہ جو اگر مجرم ہیں یا ملزم ہیں یا جرم ثابت ہو بھی جاتا ہے، وہ سزا کیوں نہیں دی جاتی جو ایک چور کو سزا ملنی چاہیے؟ سسٹم میں فلا ہیں یا یہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے؟ جو نالاکی وہ یہی ہے جی کہ وہ کسی کو بھی پکڑ کے بڑا آسان ہے یہ جی یہ سوال نامہ اپنے بھرنا ہے، یہ نہیں ہے تو ایک اور سوال نامہ، جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب. جی 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 جی. اس کے بعد یہ آپ کی ان کو آئیے جی نیب کی کسٹڈی میں آپ نے اندر کر دیا جی. 90 دن تک وہ رکھا، پھر جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا. جی. کئی سال تک چلتا رہا، نہ کو پروسیکیوشن
نہ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس. یہ احتساب کر کون رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں, نیب تو نہیں کر رہی. اس پہ تو ان کو نوٹس ہو گیا. ہاں نوٹس تو ہو گیا. اچھا ایک اور مزے کی بات صاحب نے فرمائی, لیکن یہ تو ساری انتقامی کارروائیاں ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب نے سچ بولا جی کہ احتساب ہم کر رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں. وہی نیب ہے جو پرانی نیب تھی, مشرف کے دور میں بھی یہی تھی, جس کے ذریعے پی ایم ایل این سے کیوں بنی, پیٹریوٹس فیصل صالحات, پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی. آج نیب جو ہے وہ پھر بہت زیادہ اتنی ایکٹیو ہے کہ پہلے کبھی ہوئی نہیں. بالکل, اور وہ وہی نیب ہے نظامی صاحب جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے بھی اعلیٰ کار تھی, نون لیگ کے لیے بھی اعلیٰ کار تھی, اور آج پی ٹی آئی کے لیے اعلیٰ کار ہے. یقینی طور پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کیجیے.